یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا جی بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت یدوں کے لفظ پر کچھ مختصر سی ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے میں گفتگو کر چکا ہوں کہ لفظ یدوں کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہی ہاتھ ہے جو ہمارے جسم کا جسمانی ہاتھ
کہلاتا ہے. لیکن اس معنی کے ساتھ ساتھ کچھ معانی یدن کے مجازی ہیں. جب ان معانی کو ہم کتب لغت سے جمع کرتے ہیں تو پہلی کتاب کا نام ہے التحقیق فی کلمات قرآن الکریم، جلد نمبر اس کی 14 ہے. اسی طرح پھر ہماری بہت بڑی لغت کی کتاب ہے المنجد. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب ہے لسان العرب، ایک اور کتاب ہے لغات القرآن الکریم، ایک اور کتاب ہے مفردات راغب اصفہانی. بہرحال جن جن کے نام ہوں، جتنی بھی ہماری لغت کی کتابیں ہیں، ایک اور کتاب ہے درود پڑھے صلوات. یہ بچے آپ کے ساتھ انہیں ذرا سائڈ، ایک تو بڑے آگے آ جائیں، بچے ذرا سائڈ آ جاؤ بیٹا ادھر سائڈ. کتب ہائے لغت ہوتی ہے، یہ کسی فرقے کے لیے یا کسی ٹولے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ مسلم غیر مسلم جو بھی کتب کے اعتبار سے ان سے مدد لینا چاہتا ہے وہ مدد لے سکتا ہے. تو ان کتب میں جو مجازی معانی ہمیں ملتے ہیں وہ کم از کم 7، 8 اور 9 کی تعداد تک ہمیں ملتے ہیں، جن میں سے ایک آدھ کا ذکر میں نے کیا تھا کہ ایک یدن کا معنی ہے احسان. اب یہ جو یدن کا معنی احسان ہے یہ حقیقی نہیں ہے، یہ مجازی ہے. اور پہلی تقریر میں حقیقت و مجاز پر کچھ نہ کچھ ٹوٹے ٹوٹے کلمات ادا کر چکا ہوں. تو یہ جو معنی ہے احسان، حضور کتاب کا نام لے رہا یدو مقبل، یدو مقبل، جلد نمبر 3، اس میں بڑی کے ساتھ اس پہ لکھا ہوا ہے اس احسان پر کہ رسول پاک نے دعا مانگتے ہوئے کہا کہ اللہم لا تجعل لکافر علی یدن، کہ یا اللہ تو کسی کافر کا میرے سر پر ہاتھ نہ رکھنا. یہ رسول پاک کی اپنی دعا ہے، اللہ اے میرے اللہ تو کسی کافر کا میرے سر پر ہاتھ نہ رکھنا، یعنی مجھے کسی کافر کا ممنون احسان نہ بنے. تو اب تک ایک طرف رسول کی یہ دعا ہے اور دوسری طرف اللہ کا ابو طالب کے حق میں یہ فیصلہ ہے. سلامتی ہو علم یجد کا یتیمن فآوا، میرے حبیب جب اس نے تجھے یتیم پایا تو کیا اس نے تجھے پناہ نہیں دی؟ تو اب پناہ دینے والا ہے ابو طالب. تو یہ وہ موصل رسول ہے کہ جس کے احسان کو اللہ اپنا احسان جتا کر ظاہر کر رہا ہے. تو رسول جب کہہ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے کسی کافر کا ممنون احسان نہ بنانا، تو اب تو ابو طالب کے ایمان پر ہر قسم کی بات کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا. تو انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی. آج تو
سلسلہ چل رہا ہے اسی کے مطابق مجھے آگے بڑھنا ہے. تو ایک معنی اس کا ہے احسان. اسی طرح لفظ یدن کا مجازی معانی میں سے ایک معنی ہے نعمت. توجہ فرمائیں صاحب. اسی طرح لفظ یدن کے مجازی معانی میں سے ایک معنی جسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہوا مظہر قوت المدعیہ، کہ جو بھی جس کی قوت کی، طاقت کے، قدرت کے اظہار کا وسیلہ بنتا ہے، واسطہ بنتا ہے، اس شے کو، اس واسطے کو، وسیلے کو، اس شے کے لیے جس کے لیے بن رہا ہے کہا جاتا ہے اس کا ہاتھ. توجہ فرمائی صاحب. یعنی جو شے جس شے کی قوت کے، قدرت کے اظہار کا وسیلہ بنے اس شے کو مجازاً کہا جاتا ہے اس شے کے لیے اس کا ہاتھ. تو اب علیت اللہ ہے. کل میں عرض کر رہا تھا اور صرف علیت اللہ نہیں بلکہ سارے کے سارے یہ بنتن پاک 12 ائمہ 14 معصوم یہ سب کے سب ید اللہ ہیں. لیکن کن معانی میں ہیں؟ یہ ان معانی میں ہے کہ یہ اللہ کی قوت کو، قدرت کو، طاقت کو منانے کا کل بھی وسیلہ ہے اور آج بھی وسیلہ ہے. اسی سلسلے میں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور کل جہاں میں نے چھوڑا تھا موضوع کو روکا تھا وہ تھا حضرت امام صادق علیہ السلام کا فرمان. درود پڑھیے گا. یہاں تک میں عرض کر چکا تھا کہ امام فرماتے کتب کے نام میں نے کل بھی لیے تھے. آج علامہ صاحب تشریف فرما ہے تو ایک دو کتابوں کے نام پھر بھی لے لیتا ہوں تاکہ میری تصحیح ہو سکے. تو پہلی کتاب کا نام ہے اصول کافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144. دوسری کتاب کا نام ہے توحید شیخ صدوق علیہ الرحمہ، صفحہ نمبر 151. تیسری کتاب کا نام ہے تفسیر البرہان، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 294. چوتھی کتاب کا نام ہے تفسیر نور الثقلین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 650. پانچویں کتاب کا نام ہے ربانی آیات اللہ، حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کے دروس کو جمع کر کے یہ کتاب پیش کی گئی ہے. تو اس کا یہ جلد نمبر ہے 1 صفحہ نمبر 398. یہاں سے لے کر کل میں عرض کر رہا تھا کہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ ہم کون ہیں. یہ کون کو بیان کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچا تھا کہ امام فرماتے ہیں وَجَعَلَنَا عَيْنَهُ فِي عِبَادِهِ، کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ہمیں اپنی آنکھ بنایا ہے. بڑی مہربانی ہوگی میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، میرے بزرگوں، میرے اور ایمانی اور روحانی بھائیوں. بیٹا آپ ذرا آ جائیں گا، میں نہیں روکوں گا، نہیں کہا جائے گا. آ جائیں آ جائیں آ جائیں. بڑے سکون سے، بڑی تسلی سے میں چند ایک کلمات آپ کے ذوق سماعت کے سپرد کر رہا ہوں، لیکن اپنی طرف سے نہیں، اپنے خیال کی طرف سے نہیں، کیونکہ شیعہ مذہب میں قیاس نہیں کیا جاتا. اور اس بڑی مہربانی اور اسی طرح
میرے نوجوانوں، میرے بیٹوں، خدا آپ کی زندگانیاں دراز کرے. آپ ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کا ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے. آپ ہمارے بیمار ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ واحد شیعہ مذہب ہے جس میں تفسیر بالرائے بفرامین ائمہ علیہ السلام حرام ہے. توجہ فرمائیے گا. یعنی ہمارا کوئی مجتہد، ہمارا کوئی آیت اللہ، ہمارا کوئی علامہ، ہمارا کوئی خطیب، ہمارا کوئی مولانا ذاکر واحد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہے. بھائی تو کون ہوتا ہے؟ دیکھیے، یعنی یہ حق مذہب تشیع میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. خواہ وہ جتنا بڑا فلسفی ہے، جتنا بڑا منطقی ہے، جتنا بڑا علم النحو، علم الصرف، علم الکلام، علم الفقہ اور باقی علوم کا وہ جتنا بڑا ہی انتہا پہ پہنچا ہوا آخری درجے پر ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میرے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن جو ہے محمد کے دل کا نزل بہ الروح الامین علی قلبک. قرآن جو ہے ہمارے رسول کے دل پر، اور رسول کے دل سے آیا ہے، رسول کی زبان پر، اور رسول کی زبان سے لیا ہے زبان چوسنے والوں نے. تو یہ اللہ کا ہمارے رسول کے لیے فیصلہ ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم. میرا حبیب جو تم نہیں جانتا تھا ہم نے تجھے وہ سب کچھ جلوا دیا. اور پھر آج کے لیے فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے تو کس سے پوچھو. ذرا تھوڑا تھوڑا بولیے گا، کس سے پوچھو. ہاں اس کا پھر ترجمہ کریں نا، پوچھو کس سے؟ اہل الذکر، ذکر کی اہل سے. معلوم ہوا ذکر اور ہے. وہ یہ نہ کہے کہ رسول پاک کو ایک طرف رکھ دیا نا. علمک ما لم تکن تعلم. مدینہ العلم ہمارا رسول ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہیں نہیں ملتا کہ کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ انا مدینہ العلم. وہاں صاحب جو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ صرف ہمارے نبی کا دعویٰ ہے کہ انا مدینہ العلم، میں ان کا شہر. اور آج ٹی وی پر آ کر ایک بزرگوار ڈاکٹر کا صرف انا مدینہ العلم پڑھ کر حدیث کو وہاں ختم کر دینا، یہ کتنی بڑی خیانت ہے. اور وہ بھی رسول کے حق میں، جبکہ رسول فرما رہے ہیں انا مدینہ العلم وعلی. تو بات یہ ہے کہ اب کس سے پوچھنا ہے؟ اہل ذکر سے، یعنی ذکر کی اہل سے. تو آپ پھر قرآن سے پوچھیں کہ ذکر کون ہے، کہ جس کی اہل سے پوچھنا ہے. تو جب قرآن کی طرف رجوع کیا کہ ذکر کون ہے، تو قرآن نے پکار کر ہمیں مطمئن کر دیا. قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا. اللہ نے تمہاری طرف ذکر کو رسول بنا کے بھیجا. تو اب رسول ہے ذکر، اور رسول کے بعد پوچھنا ہے اہل ذکر سے، یعنی رسول کی اہل بیت سے. اب وہ اہل بیت کون ہے؟ بھائی کسے شامل کرنا چاہو، ہم کسی کو روکنے کا حق نہیں رکھتے. لیکن یہ ہے تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کی، یہ آیت تطہیر
کے نزول کے بعد 9 مہینے یا 8 مہینے یا 6 مہینے برابر ہر نماز کے بعد رسول دروازے علی و بطول پر کھڑے ہو کر آواز دے کر کہتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. درود پڑھیے گا. سلام. ہمارے ہاں جو تفسیر میں رائے ہے وہ مطلقاً حرام ہے. کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میرے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہے تو ہم نے لینی کہاں سے ہے؟ اہل ذکر سے، یعنی رسول کی اہل بیت سے. جب تک قرآن رہے گا اہل بیت رہے. سبحان اللہ. اور اسی کو رسول واضح فرما کر گئے. شیعہ حضرات کے یہاں بھی کبھی اگر بولنا پڑا تو انشاءاللہ اس پر حوالہ جات کے ساتھ بولوں گا. کتب تشیع میں بھی اور غیر تشیع میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت. تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو مقام طہارت قرآن کا ہے پھر تسلیم کرنا پڑے گا رسول کی حدیث کے سائے کہ جو مقام طہارت قرآن کا ہے وہی مقام طہارت اہل بیت رسول کا ہے. اگر ابھی بھی آپ خاموش رہیں گے تو پھر مجھے ایک اور فکرہ دینا پڑ جائے گا. یہی تو وجہ ہے کہ مسجد کے دروازے سب پر بند ہو گئے لیکن علی و فاطمہ حسین و حسن پر کیسے کھلے تھے ویسے تو رسول پاک اپنی اہل بیت دے کر گئے ہیں. تو اب امام صادق علیہ السلام جن سے ہم نے تفسیر اہل بیت لینی ہے، میرے وہ امام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ ہمیں اللہ نے اپنے بندوں پر دیکھنے والی آنکھ بنایا. اب اس آنکھ سے مراد یہ آنکھ نہیں، یہ بادامی شکل والی، یہ اندر والی وہ جس کی رگیں دماغ تک پہنچ رہی ہے، یہ پلکوں والی، یہ چہرے پر سجی ہوئی، یہ آنکھ نہیں ہے. بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی پوری مخلوق کل بھی ہماری نظر کے سامنے تھی اور آج بھی ہماری نظر کے اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں وَلِسَانُهُ نَاطِقٌ فِي خَلْقِهِ. ہم اللہ کی مخلوق میں اس کی منہ بولتی زبان ہے. دیکھیے ایسے وہ موضوعات پر اور ایسی گفتگو پر بہت انتہائی طور پر ترجمہ سوچ کے کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی بچہ دو راہے پر جا کر کھڑا نہ ہو سکے. تو یہاں کہ سننے والا میرا عجیب بیٹا بزرگ تو خیر بزرگ ہے نا، کہیں اس کا ذہن کسی اور راستے پر جا کر نہ رک جائے. تو ہم اللہ کی مخلوق میں اللہ کی منہ بولنے والی زبان ہے. اس سے کیا مقصد ہے کہ ہم جو بولتے ہیں وہی بولتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے. اسی لیے رسول کے حق میں اللہ نے فرما دیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب میری وحی کے بغیر بولنے کا
ارادہ ہی نہیں کرتا. اور حضرت علی علیہ السلام آپ کو یاد ہوگا، میں یہاں رکوں گا نہیں کیونکہ آج آخری تقریر ہے، میں کہتا ہوں کسی حد تک میں دامن سمیٹ سکوں. تو آپ کو یاد ہوگا اور علماء سے سنا ہوا ہوگا اور علامہ صاحب بھی سناتے رہتے ہوں گے، مدارج النبوہ جلد نمبر 2 شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی مطبوعہ سنکھر فارسی زبان میں، اس میں یہ درج ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جنگ صفین میں جب قرآن نیزوں پر اٹھایا گیا تو علی نے اپنے فوجیوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ ان قرآن ثابت و من قرآن ناطق، یہ قرآن ثابت ہے، میں تو بولتا قرآن. صاحب بہت بہت شکریہ، یہ انہوں نے مجھے عطیہ بخشا ہے اور یہ عطیہ لاکھوں سے بڑھ کر ہے. وہ اس لیے ہے کہ طے کر کے لینا اور بات ہے، دل کی گہرائیوں سے دینا اور بات ہے. درود پڑھیے گا. سلام. تو یہاں پر میرے مولا فرماتے ہیں، ہم یہاں دیکھیے پھر ایک مفاخرہ ہے جو میں اب بیان نہیں کرتا. سیدہ بطول عذرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام کے درمیان، جس میں سیدہ بیان کرتی ہے کہ اے میرے سردار، اے میرے والی، اے میرے وارث، میں یہ علی فرماتے بطول جو کچھ کہا سچ کہا، حق کہا، لیکن میں علی یہ تو ایک مقام پر آ کر جب سیدہ نے کہا کہ میرے بابا ہر وقت کہتے ہیں انت صدیقۃ الکبریٰ، میں صدیقۃ الکبریٰ، تو علی نے اوپر سے جواباً کہا، وہ فرمایا واللہ ما کذبت کذبا، رب اکبر کی قسم مجھ علی کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا. اسلام آباد والوں نے میں بہت بڑا فکرہ دے گیا طالب علم ہونے کے ناطے سے، آپ پھر خاموش رہ گئے. علی فرماتے ہیں رب اکبر کی قسم میری زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آیا. بھائی جھوٹے ٹکڑوں پہ پڑتا تو اس کی زبان پہ جھوٹ آتا. یہ تو زبان رسالت چوز کر پلا ہے. حضرت علی کا ایک خطبہ ہے، نحو البلاغہ سارا نہیں پڑھوں گا، دو فکرے اسی سے متعلق جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں انا وضعت فی الصغر بکلاک للعرب وکسرت نوازم قرون ربیۃ ومضر وقد علمت موضع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالقرابۃ القریبۃ والمنزلۃ الخصیصۃ وضعنی فی حجرہ وانا فلۃ یضمنی الی صدرہ ویمسنی جسدہ ویشمنی عرقہ ویقفنی علی فراشہ وکان یمضغ الشیء ثم یلکمنیہ. لوگوں میرے سامنے فخریہ طور پر نہ کہا کرو کہ ہمارا رسول سے یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے، یہ اس طرح جنہیں ماں نے میاد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے، میں کے بے شک تمہارے رشتے قابل قدر ہیں، تمہارے نزدیک قابل فخر ہیں، لیکن جب میرے نزدیک بات کیا کرو تو سوچ کے کیا کرو میرے سامنے کہ ہمارا رسول سے یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے. ٹھیک ہے، آؤ ذرا میرا رشتہ بھی دیکھو. میرا رشتہ یہاں سے نہیں ہے، وہاں سے ہے.
خلقت انا وعلی من نور واحد، علی کا اور میرا نور ایک ہے۔ جو علی نے فرمایا میں اسی کا ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں کعبے سے چل کر رسول جیسے روح کعبہ کی گود میں آیا، نہیں صاحب نہیں، جب میں کعبہ سے 30 عام الفیل 13 14 15 رجب کو جب میں کعبہ سے چل کر یعنی ماں کے ہاتھوں کے رحل سے میں رسول کے ہاتھوں کے رحل پہ پہنچا اور روح کعبہ نے مجھے اپنی آغوش میں لیا، بدانی فی ہجرہی، میں 3 دن کا تھا، مجھے تعبید سینہ سمجھ کر سینے سے لگایا، اور اپنی آب کوثر سے حضور فکرہ دے رہا، اور اپنی آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ مجھے لوریاں سنا سنا کر اپنے پہلو میں خود سلاتے رہے۔ نہیں میں پھر پڑھوں گا، جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے میں پڑھتا رہوں گا۔ رسول پاک خود رسول پاک خود مجھ علی کو اپنے پہلو میں سلاتے رہے، خود سلاتے رہے۔ اور جب میری غذا کا وقت ہوتا تھا، مجھے بھوک لگتی تھی تو رسول مجھے اٹھا کر میری ماں کے حوالے نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے، وَقَانَ يَمْتُقُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ، غذا کا لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ کر لعاب نبوت اور رسالت میں پیس کر مجھ علی کے منہ سے منہ ملا کر مجھے غذا کا لقمہ عطا فرماتے تھے۔ اسی لیے زندگی بھر رسول میرے حق میں کہتے رہے کہ یا علی و لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، دم کا دمی۔ سبحان اللہ۔ تو ہم حق کے خدا پر اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہے انشاءاللہ۔ کبھی ابھی 2 تقریریں ہیں میری اسلام آباد میں، وہ جو 12 ربیع الاول کو ہوگی وہ تو خیر صرف اور صرف شان نبوت اور رسالت پہ ہوگی، لیکن شکریال میں ایک تقریر ہے اور ایک تقریر میری ہے یہاں ترلائی میں 24 صفر کو۔ تو 24 صفر کا تو خیر مجھے موضوع دے دیا گیا کہ اس پہ بولنا ہے۔ شکریال اگر مجھے خیال آ گیا اور آپ کے نورانی چہروں میں سے کچھ 5 12 14 نظر آ گئے تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ عین اللہ کے کتنے معنی ہیں۔ دیکھو ہم اپنی مرضی سے نہیں ترجمہ کر سکتے، یہ عین اللہ ہے تو کیوں ہے، یہ ید اللہ ہے تو کیوں ہے، یہ لسان اللہ ہے تو کیوں ہے، یہ وجہ اللہ ہے تو کیوں ہے، یہ جب اللہ ہے تو دیکھیں مجھے ایک بات بتائیے گا، خدا را سوچ کے بتائیے گا، کسی اعتبار سے اپنے آپ کو بغیر سوچے جواب کے حوالے نہیں کرنا۔ آل محمد ناطق قرآن ہے، بابا جی ہے نا ناطق قرآن ہے، جملہ مولانا صاحب، جب ہم شامل قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تو پھر ناطق قرآن کے خطبات کی تفسیر اپنی مرضی سے کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھا، اسی لیے میں نے کہا تھا ذرا سوچ رہے ہیں میری بات کو، درود پڑھیے گا، صلوات میں پھر آپ کرتا لیکن نہیں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے
کہ خطبات محمد و آل محمد کی تفسیر وہ اپنی مرضی سے کرے، اسے پھر معصوم کے فرمان پر معصوم کا فرمان تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ایک خطبہ ہے مولا کا تو پڑھیں کتابیں، دیکھیں کتابیں، اتریں کتابوں کے سمندر میں، امام کے ایک ایک لفظ کو کتب میں تلاش کریں، تلاش کر کے نئی نسل کو دیں، پھر اس نئی نسل کو پتہ چلے گا کہ ہم میں سے ہر ایک محمد و آل محمد کے مدد کا وکیل ہے۔ تو خیر میں موضوع ہی کی طرف رخ کرتا ہوں، ذرا آگے بڑھتا ہوں۔ تو میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جعلنا عینہ فی عبادہ ولسانہ ناطقہ فی خلقہ۔ اب جس موضوع پہ میں بول رہا ہوں، اب اگلا امام کا فرمان وہی ہے، وَیَدَہ مَبْسُوطَةً عَلَىٰ عِبَادِهِ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ۔ ہم اللہ کے بندوں پر اللہ کا کھلا ہوا ہاتھ ہے، ہم اللہ کے بندوں پر اللہ کا کھلا ہوا ہاتھ ہے، با اعتبار رافت اور با اعتبار رحمت۔ اب یہ ہے اس مولا کا فرمان۔ اب ہم آتے ہیں مولا علی کے فرمان پر کہ مولا علی نے کیا فرمایا، ذرا درود پڑھیے گا صلوات۔ دیکھیے صاحب گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ایسے موضوع پر بچے بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں جن کی آج کل ضرورت ہے۔ جب آپ گھبرا جاتے ہیں تو ہم بیچارے پھر شکستہ دل ہو جاتے، پھر کوشش ہی نہیں کرتے کہ ایسے موضوعات کو لے کے آگے بڑھے۔ تو کیجیے، میں پھر اس بھرے مجمع میں کتاب کا نام لے رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے علامہ صاحب کا جس انداز میں مجھ سے تعارف کرایا گیا ہے، اور یہ جامعۃ المنتظر میں جب پڑھتے تھے اس وقت بھی یہ میری تقریریں سننے کے لیے آتے تھے، تو یہ ان کی دعاؤں کے سب کے نتیجے ہیں جو میں کچھ نہ کچھ عرض کر رہا ہوں۔ تو قبلہ کتاب کا نام ہے الاختصاص، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے الاختصاص، صفحہ نمبر ہے 248، 248، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ بہت بڑا وہاں خطبہ ہے، میں صرف وہی کلمات لایا ہوں جس کا موضوع کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں قال علی علیہ السلام، میرے مولا نے فرمایا ہے، انا قلب اللہ الواعی، میں علی اللہ کا وسعت والا دل ہوں۔ سوتے بھی جاؤ ذرا درود بھی پڑھتے جاؤ، جیتے رہے سلامتی۔ بڑی مہربانی۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے، لسان الصدق کا، صدیق اکبر کا یہ فرمان ہے، انا قلب اللہ الواعی، میں علی اللہ کا وسعت والا دل۔ اب بچے حیران ہیں، کئی بچے میں دیکھ رہا ہوں داد بھی دے چکے ہیں، حیران بھی ہیں کہ یہ کیا مقصد ہے کہ علی اللہ کا وسعت والا دل ہے۔ آؤ بچوں، معصوم کے فرمان، معصوم کے فرمان سے تو اب میں پھر دوسرے معصوم کا فرمان پیش کر رہا ہوں اسی کو سمجھانے کے لیے۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر صافی۔ ہم اہل شیعہ حضرات کی بڑی تفسیروں میں سے یہ ایک تفسیر ہے، اس میں ہمارے 7ویں امام کا یہ فرمان ہے کہ ان اللہ جعل قلوب الائمۃ موردن لارادتہ، اللہ نے ہم اماموں کے دلوں کو اپنے ارادوں کے ظاہر ہونے کا مرکز بنایا۔ جس انداز میں نعرہ لگانا چاہیے تھا اور جیسے میں نے تلاش کیا ہے، اپنے ارادے کے ظہور کا مرکز بنایا ہے۔
یعنی ارادہ وہاں ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم وہ ہیں نا، ارادہ وہاں ہوتا ہے. ظاہر یہاں سے ہوتا ہے. میں نے ارادہ کیا میں دیکھوں، آنکھیں دیکھنے لگی، آنکھیں اور ہے ارادہ اور ہے. میں نے ارادہ کیا میں تقریر کروں، ادھر ارادہ کیا زبان بولنے لگی. میں نے آنکھوں سے کہا نہیں دیکھو، واہ صاحبان اسلام، ادھر میں نے صرف ارادہ کیا کہ میں دیکھوں، آنکھیں دیکھنے لگی. میں نے ارادہ کیا میں کچھ کہوں، زبان بولنے لگی. میں نے ارادہ کیا گلاس اٹھاؤں، نہ میں اشارہ ویسے کر رہا ہوں. میں نے ارادہ کیا گلاس اٹھاؤں، ہاتھ کو کہنا نہیں پڑا کہ تو اٹھا، ہاتھ نے فوراً اٹھا دیا. میں نے ارادہ کیا میں چلوں، پاؤں سے کہنا نہیں پڑا کہ تم چلو. انہوں نے میرے ارادے پر چلنا شروع کر دیا. کتنے ارادہ شناس ہیں میرے. یہ میرے کتنے ارادہ شناس ہیں کہ ادھر میں نے ارادہ کیا، انہیں کچھ کہا نہیں اور انہوں نے میرے ارادے پہ عمل کرنا شروع کر دیا. اور پھر دیکھیے جب سے میرے ساتھ ہیں تب سے ارادہ شناس ہے. تو جب میں نے اپنا ارادہ شناس پایا تو اب میں نے کہا یہ آنکھیں خیر کی نہیں، یہ میری ہے. حالانکہ میں اور ہوں، یہ اور ہے. میں عالم زر میں تھا، یہ نہیں تھے. اللہ نے عالم زر سے مجھ سے، میں زر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ سب سے لیا تھا. اللہ تو میرا رب کو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے مل کر کہا تھا بلا، ہاں ہم اقرار کرتے کہ تو ہمارا رب ہے. تو میں تو وہ ہوں نا جو وہاں اقرار کر چکا ہوں. یہ نہیں تھے. میں اس عالم میں آیا، یہ مجھے مل گئے. میں جب گیا تو اب میں چلا گیا کہاں جہاں جانا تھا. یہ اب کہاں ہے؟ قبر میں ہے. تو اب ذرا اندازہ لگائیے گا، نہ یہ میرے ساتھ تھے نہ یہ میرے ساتھ رہیں گے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں آنکھیں میری ہیں، زبان میری ہے، کان میرے ہیں، ہاتھ میرے ہیں. اور پھر یہ بھی صاف دعویٰ کرتا ہوں خبردار مجھے آنکھیں نہ دکھانا، اگر دکھاؤ گے میں آنکھیں نکال دوں گا. خبردار مجھ پہ ہاتھ نہ اٹھانا، اگر میرے ہاتھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گے میں ہاتھ توڑ دوں گا. ارے بابا اتنا جلال، اتنا غصہ ان کے لیے دیکھتا نہیں، یہ میرے ارادہ شناس ہے. تو جب میں نے ان کو اپنا ارادہ شناس ایک لمحے کے لیے بھی اس سے الگ نہ پایا تو اب میں نے خوش ہو کر کہا کہ یہ آنکھیں غیر کی نہیں، یہ آنکھیں گلفام کی ہیں. یہ زبان غیر کی نہیں، یہ زبان گلفام کی ہے. یہ کان غیر کے نہیں، یہ کان گلفام کے ہیں. کیوں؟ یہ میرے ارادہ شناس ہے. یہ ہاتھ غیر کے نہیں، یہ ہاتھ گلفام کے ہیں. جب اللہ نے محمد و آل محمد کو ارادہ شناس پایا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. تو اب کہا ان کی آنکھیں عین اللہ ہے، ان کی زبان لسان اللہ ہے، ان کا ہاتھ ید اللہ ہے، ان کا ارادہ مشیت اللہ. اگر مجھے 2-3-4 منٹ دے دیں، ایک حوالہ یہاں دے دیں، آپ خفا تو نہیں ہوں گے. دیکھیے مشکات شریف میں ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے کتب میں بھی ہے، لیکن چونکہ میں اس پہ بول نہیں رہا اس لیے حوالہ میں مشکات شریف کا دے رہا ہوں کہ میرے ایک بھائی کا بھی تشریف فرما دیں، آج بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ میری تقریر کیسٹ کر رہے ہیں. ان کو پوری اجازت ہے جہاں میں پڑھوں وہ تشریف لے آئیں، کہ مجھے ملے. اگر کوئی میری تقریر سے کوئی گلا ہو
تو میں ان کا گلہ بھی دور کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ سیغہ اخوت و محبت کے تحت ہم سب رسول کے عاشق ہیں، عشق رسول کے پرچم میں ہم کل بھی ایک تھے اور آج بھی ایک ہیں۔ یہ تو مولویوں نے فساد مچا رکھا ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دے رہے ہیں۔ صرف ایک ان کی مسجد اس لیے علیحدہ تعمیر کی جا رہی ہے کہ ان کی چوتھران میں فرق نہ پڑے۔ خیر مل کے نعرہ ہے جی۔ یہاں پر میں حوالہ دے رہا ہوں، میں بھولا نہیں، حوالہ ہے مشکاۃ شریف کا، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میرا بندہ میرے عشق میں فنا ہو جاتا ہے تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے بیٹا بیٹھ شاباش میرا بیٹا جیتا ہے، حیات بنا دو میرا بیٹا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب بتائیں مسلمانان عالم کہ اس پوری کائنات اسلام میں وہ کون سی ذات مبارکہ ہے کہ جس کے لیے اللہ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ تو آئیے کتب اٹھا کر دیکھ لیجئے اور امام غزالی سے پوچھ لیجئے کہ یہ کون سی ذات ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہی علی ابن ابی طالب ہے جو شب ہجرت رسول کے بستر پر سو کر منوا رہا ہے۔ بڑی بہن جیو سلامت رہو۔ کتاب کا بھی نام لے لو تاکہ کیسٹ تیار ہو رہا ہے، اگر کسی کو حوالے کی ضرورت پڑے تو وہ حوالہ بھی دے سکے۔ کتاب کا نام ہے احیاء العلوم، حضرت علامہ امام غزالی کی یہ کتاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں شب ہجرت جب علی رسول کے بستر پر سوئے شبیہ رسول بن کر، یہ شبیہ انہوں نے نہیں لکھا، کل کو کوئی اعتراض نہ کرے مجھ پر، یہ شبیہ میں نے کہا ہے، شبیہ رسول بن کر جب علی کو رسول نے سلا دیا، شاید اسی لیے شبیہ بنا کے سلایا ہوگا کہ قیامت تک کوئی شبیہ پہ اعتراض نہ کر سکے۔ تو خیر جب علی سو گئے تو یہ کبھی عزت پڑھوں گا تو اس وقت یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، تو اب علی کا نفس یعنی علی کی ذات کیا بنی؟ نفس اللہ۔ جب نفس اللہ بنی تو پھر آنکھیں کیا ہوئی؟ عین اللہ، کان کیا ہوئے؟ اذن اللہ، زبان کیا ہوئی؟ لسان اللہ، چہرہ کیا ہوا؟ وجہ اللہ۔ جو اب علی کی مخالفت کرے گا وہ مخالفت علی کی نہ ہوگی بلکہ بظاہر صفات الہیہ کی ہوگی۔ تو خیر میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کہ انا قلب اللہ اور ان اللہ جعل، یہ میرے ساتھ میں قلوب الائمۃ مورد لارادت ہی، اللہ نے ہم ائمہ کے دلوں کو اپنے ارادوں کے ظہور کا مظہر بنایا ہے۔ کب رسول نے پکار پکار کر چاند سے کہا تھا شک ہو جا شک ہو جا شک ہو جا؟ یہ کسی تفسیر میں دکھا دے، ادھر اشارہ کیا ادھر ارادہ تھا جان کا، محمد کے ارادے پر جان نے شک ہو کر بتا دیا کہ یہ نبی صرف تمہارا نہیں ہمارا بھی ہے۔ ادھر علی نے اشارہ کیا ادھر ڈوبے ہوئے سورج نے پلٹ کر بتا دیا کہ یہ امام سے
सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये हमारा भी है। बाहर ये मौजूद फिर अलग है। मेरे मौला फरमाते हैं वलिसानुहु नातिक, मैं अल्लाह की मुंह बोलती ज़बान। तो अब जबान से बुरा ये जबान नहीं, बल्कि हमारी जबान से वही अदा होता है जो अल्लाह चाहता है। अब मेरे आका फिर फरमाते हैं, बहुत बड़ा खुतबा है, मैं सिर्फ उन्हीं फिक्रों में आ रहा हूं जिस पे मेरी मजमून चल रहा है। वह हुज्जतो अला खल्क़ि, मैं अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह को अल्लाह मनवाने की दलील। जब तक हमारी मारिफत नहीं हो उस वक्त तक अल्लाह मारिफत हासिल नहीं हो सकती। इसके बाद फिर फरमाते हैं वह खलीफतुहु अला इबादिही, मैं अल्लाह की तरफ से इबादुल्लाह खलीफतुल्लाह। काश मैं इस पे बोल सकता, मेरे पास वक्त होता, लेकिन अब नहीं बोल सकता। आदम से लेना पड़ेगा, दाऊद पे आना पड़ेगा, हारून पे रुकना पड़ेगा, गदीर में पहुंचना पड़ेगा। तो आप फरमाते हैं मैं इबादुल्लाह पर खलीफतुल्लाह। इसके बाद फिर फरमाते हैं वह ऐनुहु नाज़िरत फी बरीअतिही, मैं अल्लाह की तमाम मखलूक पर अल्लाह की आन, यानी हर ज़र्रा कायनात मुझ अली की निगाह के सामने। अगर आप चुप न करते तो मैं ये फिक्रा न देता। आपकी खामोशी पर मुझे ये फिक्रा देना पड़ गया है। क्या अली ने रसूल से वापसी मेराज पर ये अर्ज नहीं किया था कि या रसूल अल्लाह अपनी मेराज के हालात आप सुनाएंगे या मैं अली सुना? अच्छा चलो, अगर कोई कह दे कि हमें इस पर थोड़ा सा कुछ न कुछ अर्ज करना मकसूद रह जाता है, मैं उनसे कुछ नहीं कहता, मैं फिर नहजुल बलागा की तरफ लौटता हूँ। क्या हज़रत अली का ये फरमान नहीं है अय्युहन्नास इन्नी आलमु बितर्क समावात मिन तुर्किल अर्ज़, मैं अभी जमीनों के रास्तों की निस्बत आसमानों के रास्ते। बेटा जी चुप करके पहले हैं, मैं अभी जमीनों के रास्तों की निस्बत आसमानों के रास्ते ज्यादा बेहतर जानता हूं। क्या किसी ने खड़े होकर कहा कि अली ये क्यों कह रहे हो? कैसे कहते? उन्हें पता था कि ये वही अली तो है जिसके लिए मोहम्मद फरमा गया है कि जो मोहम्मद है वो अली है, जो अली है वो। आप सबको याद होगा वो मालिक अशरफ ने कहा था हज़रत अली से कि मौला आज आपने इतने मार दिए, काश मैं 2-4 और मार देता तो मेरे मक़तूलीन की तादाद भी आपके मक़तूलीन की तादाद के बराबर हो जाती। फरमाया सुन, तेरी तलवार की जद में जो आ जाता है तू उसे मारता है, और क़यामत तक जिसकी पुश्त में से कोई मुबद्दत वाला पैदा होने वाला न हो, अली उसे मार। ये थका थका नारा सुनाओगे जैसे सुनाया है। कल मैंने मिंबर से वादा किया था कि घंटा के अंदर मैं तमाम कर दूंगा, ये फरमा रहे हैं थोड़ा सा मत बढ़ा दें। तो अब यहाँ फिर मेरे मौला जहां मुझे पहुंचना चाहिए था, जिस पे मैं अब खत्म कर रहा था, आप सबने फरमाया कि थोड़ा सा वक्त और बढ़ा दे। वह यदाहुल मबसूततु बिर्राफती वर्रहमा, हजरत अली भी वही फरमा रहे हैं। देखा अब्दुल्ला मोहम्मद
وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. یعنی تلاش کرو بچوں، تلاش کرو، خود پڑھو. نہج البلاغہ پڑھو، ترجمے میں موجود ہے. بصائر درجات پڑھو، اس کا ترجمہ موجود ہے. ہماری کتب اربع میں سے کچھ کے ترجمے موجود ہیں. ان کو کیوں نہیں پڑھتے؟ آخر جب سارا دن موبائل میں صرف کر دیتے تو ایک 10-15-20 منٹ نکالو تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہے کیا. جس کی جیسے مرضی آتی ہے پڑھ کے چلا جاتا ہے، اپنی نیچے سے نعرہ ہے تو درود پڑھیں. سلام خود مطالعہ کرو، خود آگے بڑھو، خود دیکھو کہ محمد و آل محمد نے ہمیں کیا بتایا. تو میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں وَيَدَهُ الْمَبْسُوطَةُ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّحْمَةِ. وہی فکر امام والے جو اس اول کے ہیں، وہی امام ثانی. وہی کبھی موقع ملا تو 12 اماموں کے پیش کروں گا کہ ہر امام نے اپنے اپنے دور میں خطبہ پڑھ کے بتایا ہے کہ ہم اللہ کا کھلا ہوا ہاتھ ہے. اب یہاں پر مضمون آ کے روک گئے کہ اس یدہ المبسوطۃ بالرأفۃ والرحمۃ، اس سے مراد کیا ہے؟ ائمہ نے اس سے مراد کیا ہے؟ اب اس کے لیے میں 2-3 کتب کے حوالے دے رہا ہوں. مراد کیا ہے؟ نمبر 1 سفینۃ البحار، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349. سن رہے ہیں صاحب؟ نمبر 2 بصائر الدرجات، صفحہ نمبر 343 343. نمبر 4 بحار الانوار، جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 24. نمبر 5 اصول کافی، جلد نمبر 1. میں ان سب کتابوں سے لے کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معصوم نے کھلے ہوئے ہاتھ سے مراد کیا لیا ہے. درود پڑھیے گا. یہ ہے عبارت حضرت امام سجاد علیہ اپنے ایک صحابی حضرت ابو حمزہ مالی سے ارشاد فرما رہے ہیں. جس علامہ سے جی چاہے، مولانا موجود ہے، ان سے بھی، باتوں سے بھی اور کتب سے بھی آپ میری تقریر کے بعد تسلی کر سکتے ہیں. ویسے تسلی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ ایک یقین محکم کے ساتھ یہ میری گزارشات سماعت فرما رہے ہیں. آپ اور میرے امام فرماتے ہیں یا ابا حمزہ لا تنامن قبل طلوع الشمس فإنی أكره لك. اے ابو حمزہ، نماز صبح پڑھنے کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تو کبھی نہ سویا تھا. خیر آج کل والوں کے لیے شاید نہیں فرمایا ہوگا، آج تو سوتے ہی باہر تھا. درود پڑھیے. سوا ماہ رمضان کے نماز پڑھ کر سورج کے طلوع ہونے تک سونے کی اجازت نہیں ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ خبردار اے ابو حمزہ، نماز پڑھ کر سورج کے طلوع ہونے تک تو سویا نہ تھا. فَإِنِّي أُكْرِهُ لَكَ، تیرا یہ سونا تیرے امام کو پسند نہیں ہے، میں یہ پسند نہیں کرتا. جناب ابو حمزہ تھرائے ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں مولا اس کا کوئی خاص سبب ہے؟ اب آپ فرماتے ہیں یہ فوٹو کاپی میرے پاس ہے، کل بھی ایک صاحب نے فوٹو کاپی سے فوٹو لیا تھا. آج میری طرف سے اجازت ہے کہ جو بھی میری گاڑی میں بیٹھنے تک اس کی فوٹو کاپی لینا چاہیں میری طرف سے انکار نہیں ہوگا. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں سن ان اللہ یقسم فی ذالک الوقت ارزاق العباد یجریها علی ایدینا
رزق تقسیم کرتا ہے، لیکن تقسیم ہمارے ہاتھوں سے کراتا ہے۔ میرے 3 دن کا سارا نتیجہ یہی تھا جن پہ آپ کو کر کے بیٹھو۔ اللہ اس وقت میں اپنے بندوں کے رزق تقسیم کرتا ہے، لیکن خود نہیں کرتا۔ جدا ہو مبسوطہ تھا، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، تو امام فرماتے ہیں وہ ہاتھ ہم ہیں، ہمارے ہاتھوں سے اللہ رزق تقسیم کراتا ہے۔ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ۔ یہ ہے ہمارا ان کو جد اللہ ماننا۔ ہم ان کو وجہ اللہ مانتے، جو مانتے بجی تقریب میں یہاں روک رہا، انشاءاللہ زندگی رہی تو جہاں اور موضوع چلے گا وہ الگ بات ہے۔ ایک بات چلتے چلتے آج دینا چاہتا ہوں۔ علی وجہ اللہ ہے، اکیلا علی نہیں، رسول بھی وجہ اللہ ہے، سیدہ بھی وجہ اللہ ہے، وجہ اللہ ہے۔ تو پھر وجہ اللہ کے کیا معنی؟ وجہ اللہ کا چہرہ، جب اللہ جسم نہیں رکھتا۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ قائلون ولا یحصینا معه العاقون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الامام ولا ینالہ فوز الفتن الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود۔ پڑھو پڑھو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھو، پتہ چلے کہ شیعوں سے بڑھ کر توحید پرست نہ کوئی کل تھا اور نہ کوئی آج ہے۔ آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ شیعہ اللہ کو اللہ نہیں مانتے، شیعہ علی کو اللہ بنا رہے ہیں، اور اللہ کے بندوں کا علی نہ ہوتا تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کا بنا کیا ہے۔ کتنے خطبوں کے حوالے دوں، کتنے 20 50 100 500 کتنے جن میں معصوم فرماتے ہیں وَلَوْلَا نَحْنُ مَعُرِفَ اللَّهِ وَلَوْلَا نَحْنُ مَعُبِدَ اللَّهِ۔ اگر ہم محمد و آل محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہوتا۔ تو جہاں تک تعلق ہے وجہ کا، اس کے کتنے معنی ہیں؟ لغت کے اعتبار سے 18 سے لے کر 20 تک اس کے معنی ہمیں کتب لغت میں ملتے ہیں۔ ان معانی میں سے ایک معنی جو جانا پہچانا ہے وہ کیا ہے؟ چہرہ۔ اب پھر رک گئے، چہرے کو چہرہ کیوں کہتے ہیں؟ خود چہرے کو چہرہ کیوں کہتے ہیں؟ اب آگے لغت کی کتابوں کی طرف، ما یبدو للناظر من ای شیء، ہر وہ شے جس کا ظاہری حصہ اس شے کی پہچان کا ذریعہ بنے، جو اس کو پہچان کرا رہی ہے شے، اس کو کہتے ہیں اس کا وجہ، اس کا چہرہ۔ تصویر میں تھے کی کا ضرورت دیکھیں نا، یعنی وجہ کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ چہرے کو چہرہ، کتاب کا نام بھی دے تاکہ بڑا مرکز ہے ہمارا اسلام آباد، تو کوئی اعتراض نہ کرے۔ کتاب کا نام ہے حضور فرہنگ نبی، میں وہاں سے عربی اور فارسی دونوں کی اکٹھی، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں کہ چہرے کو چہرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ذات کی جو چھپی ہوئی ذات ہو تو اس کی پہچان کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ کتنے یہاں مومن بیٹھے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، اور اگر پشت کر کے بیٹھ جائیں، چہرہ سامنے نہ رکھے تو بغیر چہرہ دیکھیں نا، روزانہ اخبارات میں آتا ہے ایک ناشا ملا ہے، ناشناختہ ہے، نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے جو نہیں پہچانا جا رہا، اس لیے کہ سر بریدہ ہے، اس کا سر کٹا ہوا ہے۔ یار کیا ہو گیا؟ سر کٹا ہوا ہے نا، بازو تو ہے، ٹانگیں تو ہیں، باقی جسم تو ہے، لیکن نہیں
یہ سارا جسم پہچان کا ذریعہ نہیں، پہچان کا ذریعہ یہ وجہ ہے. تو نام وجہ اللہ، ہم اللہ کا چہرہ ہیں. مراد یہ چہرہ نہیں بلکہ ہم اللہ کی پہچان کا وسیلہ ہیں. اللہ اکبر. یہی وہ گھرانہ ہے جو اللہ کو اللہ منوانے کے لیے آئیے تشریف آ جائے. مولانا آگے آنا چاہیں تو آگے. خیریت ہے، مزاج و خیر ہے. درود پڑھیں گی. سلام. مولویوں کو دیکھ کر تو لوگ زور سے درود پڑھتے ہیں، آپ نے آہستہ آہستہ پڑھ دیا. یہی وہ گھرانہ ہے جو اللہ کو اللہ منوانے کا وسیلہ ہے. حسین جو کربلا کے میدان میں آئے، 2 دن میں پڑھ چکا ہوں، آج چونکہ تقریر کا آخری دن ہے وہ 2 نام بھی لے رہا ہوں. کربلا میں 4 پیاسے ایسے ہیں جنہوں نے کربلا میں آخری دم تک پانی نہیں مانگا. 2 تقریروں میں مستورات کا ذکر کر چکا ہوں. اب آج کی آخری تقریر میں وہ 2 پیاسے بتانا چاہتا ہوں کہ مردوں میں سے وہ 2 پیاسے کون سے ہیں. اللہ اکبر. ایک پیاسا آپ کا اور میرا وہ مولا ہے جسے وفا کا ناخدا کہتے ہیں. واہ جی واہ، واہ جی واہ، جیتے رہو، سلامت رہو. سبحان اللہ. آپ کی زبانوں پر نام آ گیا. گھر گھر پر غازی کی وفا کے علم لہرانے والوں. مولا عباس کے میں نے جو القابات جمع کیے ان میں القابات میں سے ایک لقب جہاں آپ کا یہ ہے باب الحسین. حضرت عباس کا ایک لقب ہے باب حسین تک پہنچنے کا دروازہ. اسی طرح آپ کا ایک اور ہے ید الحسین، حسین کی قوت کے اظہار کا وسیلہ. اتنا بڑا وسیلہ تو تھا حسین کے لیے ابا اظہار قوت کے لیے کہ جب جناب مولا حسین کا سر تن سے جدا ہوا ہے اور شمر نے مولا حسین کا سر اٹھایا ہے تو کیسے اٹھایا ہے؟ ایک یوں ہاتھوں پر نواسہ رسول کا سر تھا، یوں ہاتھوں پر اٹھایا نہیں، سینے سے لگائے نہیں، سر پہ رکھا نہیں. مولا کی قسم میں کچھ میں نہیں کھایا کرتا. کتاب کا نام ہے سراج غم. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ جب شمر بنون نے میرے مولا حسین کا سر اٹھایا تو حسین کی خون اور خار بھری دل کو اللہ اکبر اللہ اکبر. اس ظالم نے اپنا ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کر دائیں بازو کو ہلاتا ہوا حسین کا سر تکبرانہ انداز میں لے کے چلا. جب یہ چلا تو کتاب سراج غم میں درج ہے کہ حسین کے لب ہلے. اس نے کان رکھا تو حسین آواز دے کر کہہ رہا تھا عباس عباس آ دیکھ زہرا کا لال کیسے لوٹا گیا. مولا حسین نے اکبر کا نام نہیں لیا، قاسم کا نام نہیں لیا، پکار کر کہا عباس آ دیکھ زہرا کا بیٹا کس طرح لوٹا گیا ہے. اسی طرح ہمیں کتب مقاتل میں ملتا ہے کہ جب بشیر بن جدرم نے مدینے میں جا کر لٹے ہوئے قافلے آمد کی خبر سنائی تھی تو حضرت بی بی ام البنین علیہ السلام دروازے پر آئی، پوتے کو باہر بھیجا کہ جاؤ اس منادی ندا دینے والے کو بلا کے لے آؤ. جب وہ دروازے پہ آیا سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے سلام کر کے کہتا ہے مستور تھی شعور میرے لیے حکم
فرمایا یہ بتا کیا سنا رہا ہے؟ کہتے ہیں اگر برداشت کر سکتی ہو تو سن لو، کربلا میں بطول کا بیٹا مارا گیا، حسین مارا گیا، جسے بطول نے چٹیاں پیچ پیچ کے مارا تھا۔ ریت گرم پر اس کا خون بہا دیا گیا۔ اندر سے بیوی نے آواز دے کر کہا کہ بشیر پہلے یہ بتا، جب زہرا کا بیٹا ذبح ہو رہا تھا عباس کہاں تھا؟ واہ بھائی واہ، جیتے رہو، سلامت رہو، آباد رہو، بطول آپ کی دعائیں منظور فرمائے۔ عباس کہاں تھا؟ یہ طرف میں کہتا ہے بی بی عباس پہلے شہید ہو چکا تھا۔ فرمایا عباس مارا گیا تھا؟ ہاں۔ کہا الحمدللہ۔ پھر کہا اچھا یہ بتا کہ عباس جیسے جری پر بہادر ہو کس کا وار کارگر ہوا؟ اس نے کہا ایک ظالم نے آپ کے سر پر گرد مارا، درمیان سے سر پھٹ گیا۔ جب اس نے کہا نا سر پہ گرد مارا، اندر سے بیوی نے جلال میں آ کر کہا خاموش، میرے دودھ کی توہین نہ کر۔ کسی کی کیا جرت ہے جو میرے عباس کے بازوؤں کے ہوتے ہوئے؟ کیا اب بھی میں پڑھوں آپ سن کر روئیں گے؟ میرے عباس کے بازوؤں کے ہوتے ہوئے اس کے سر پر مار کر سکے، بشیر کی دھاریں نکل گئی، رو کے کہتے بی بی بازو پہلے شہید ہو گئے۔ تو یہ کربلا کا چوتھا پیاسا ہے جو دریا میں اتر کر مشکیزہ بھر کر پیاسا رہا، حتیٰ کہ کتاب الدمۃ الثاقبہ میں ہے۔ اور حضرت علامہ کروٹ کروٹ ان کے درجات بلند ہوتے رہے، سید نجم الحسن کرارگی صاحب نے اسے ذکر العباس میں لکھا ہے کہ جب حضرت عباس نے مشکیزہ بھرا تھا بی بی سکینہ کا اور وہ پانی آپ کے ہاتھ سے لگا، جب پانی لگا ہاتھ تر ہوئے تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، تو آپ نے اپنے آپ سے کہا عباس سکینہ پیاس سے تڑپے۔ اولاد بطول پیاس سے تڑپتی رہے اور تو ٹھنڈک محسوس کرے۔ اب آگے دامن کے ساتھ پانی کو خشک کر دیا، اور یہ عباس کی وفا کی انتہا ہے۔ پڑھنا نہیں چاہتا تھا آپ کی شرکت کو دیکھ کر میں ایک بات دے رہا ہوں، مولا عباس کی یہ انتہائے وفا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کے سر کو جب اٹھا کر حسین کی گودی میں رکھا۔ یہ بھی ایک سن لو، پڑھتے ہیں عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا، ایک آنکھ میں خون تھا، نہ بالکل یہ غازی کے مصائب پہ پڑھتا ہے۔ عباس کی ایک آنکھ میں تیر نہیں تھا، کتب سے ثابت ہے عباس کی دونوں آنکھوں میں 7 تیر لگے ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ پتہ تو اس بہن کو چلا جس نے سر پر دونوں الٹے ہاتھ رکھ کر آواز دے کر کہا واہ جانا۔ ہائے میرا بندہ، بیویوں اپنی اپنی چادریں سنبھال لو، جس کے سہارے وعدہ کیا تھا وہ دین سے زمین پر آیا۔ 7 تیر غازی عباس کی آنکھوں میں لگے ہوئے تھے، اور پھر یہ مولا عباس خود فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے، میں مصائب کی بغیر حوالے کے نہیں پڑھتا، چہرہ کرم شام، اس میں یہ درج ہے کہ حضرت عباس فرماتے ہیں ایک علامہ کے لیے کہ میرا مصائب پڑھتے وقت میرے غم میں رونے والوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب ایک گھوڑے سوار زین سے زمین پر گرتا ہے تو وہ کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ میرے تو دونوں بازو جدا ہو چکے تھے،
مولا کی گودی سے سر ہٹا دو. امام نے پھر اٹھایا, گودی میں رکھا, پھر ہٹا. جب تیسری مرتبہ ہٹایا, امام فرماتے ہیں کیوں عباس, جب مظلوم کی گودی میں سر رکھنا گوارا نہیں ہے. غازی اسی حالت میں طلب کر کہتے ہیں مولا میں تو تیرا غلام ہوں, میں تو تیری غلامی کے لیے پیدا ہوا ہوں, آج مجھ غلام کا سر گودی میں رکھ رہے ہو. جب آپ کا سر زخمی ہوگا رو دو, یہ عبادت کی راتیں ہیں. اللہ اکبر. تمہیں کوئی روکنے والا تو نہیں ہے, تمہیں کوئی منع کرنے والا تو نہیں ہے. ابھی رو کر باہر جاؤ گے, پانی مل جائے گا, شربت مل جائے گا, چائے مل جائے گی, لیکن ہائے شام غریبا, جب بیویوں نے رونا چاہا, کسی نے تازیانے مارے. مولا فرماتے ہیں عباس میں حق دیتا ہوں, اپنا سر میری گودی میں رہنے دو. سر رکھا, حسین جھکے, جھک کر کہتے ہیں عباس, عباس مولا حکم, ساری زندگی بھائی ہوتے ہوئے اپنا غلام کہلواتا رہا ہے, آج تو مجھے اپنا بھائی کہہ دے. جب کہنا بھائی کہہ دے, غازی تڑپ کر کہتے ہیں مولا میں کوئی بطور کا بیٹا ہوں. پڑھا جاتا ہے کہ مقتل سے ایک روح نے پکار کر کہا عباس میں اجازت دیتی ہوں, اور میرا بیٹا حسین کو بھائی ہے, میرے غریب کی حسرت کو پورا کر دے. بس آخری جملہ سلامت رہو. حسین جھکے. عباس کوئی وصیت مولا سنتے رہتے, میرا لاشا ہینڈ نہ لے جائے. قبلہ مولانا صاحب یہ نہیں پایا, کوئی 45 سال سے پڑھ رہا لیکن سن کے پڑھ رہا. ایک بہت بڑے سکہ علامہ سے اپنے دور کے میں نے یہ روایت سنی تھی, انہوں نے پڑھا تھا, اس زمانے سے میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں عباس کچھ کہنا ہو اور کچھ کہنا ہو. کہا مولا مجھے بابا نے مانا تھا آپ کی غلامی کی, مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں حق کے غلام صحیح ادا کر چکا ہوں یا نہیں کر سکا. اگر ہو سکے تو میرا لاشا اٹھا کر بجائے خیمے لے جانے کے عمر ابن سعد کو دے دینا. امام تڑپ کر کہتے ہیں کیوں عباس, تیرا لاشا عمر ابن سعد کو کیوں دوں؟ عباس نے تڑپ کر کہا مولا میں جو تیرا غلام ہوں, غلامی کے لیے پیدا ہوا ہوں, میرا لاشا ابن سعد کو دے کر کہنا. عباس کہہ رہا تھا جتنے گھوڑے دوڑانے میرے لاشے پہ گھوڑے دوڑا لو, لیکن حسین کے لاشے پہ گھوڑے نہ دوڑانا. ہائے اولاد والو, جب حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑے, سکینہ نے سر پیٹ کر کہا چچا چچا اٹھ کر دیکھو میرا مظلوم دادا. ماتم حسین, ماتم حسین, ماتم حسین.